السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور حجت الاسلام کتنے بڑے عاشق رسول تھے۔ آج یہی موضوع لے کر ہم آپ کے درمیان حاضر ہوئے ہیں، اور اپنے موضوع کی ابتدا سے قبل میں چاہتا ہوں کہ ہم اور آپ مل کر اپنے آقا و مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ کرم میں ہدیہ درود و سلام پیش کریں۔ پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں، حامد منی و انا من حامد، حمد سے حمد کماتے یہ ہیں۔ اعلیٰ حضرت کا یہ شعر ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ اعلیٰ حضرت کے شہزادے حضور مفتی اعظم ہند کے بڑے بھائی سرکار تاج الشریعہ کے دادا حضور حجت الاسلام شیخ الانام سیدنا و مولانا مفتی محمد حامد رضا خان صاحب قادری برکاتی قدس سرہ کا مقام کتنا بلند و بالا ہے، کہ جن کے بارے میں اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں کہ حامد مجھ سے ہے اور میں حامد سے ہوں۔ یعنی اعلیٰ حضرت کا یہ شعر بالکل واضح طور پر ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ اعلیٰ حضرت کی یہ کرامت تھی، وہ یہ جانتے تھے کہ میرا خاندانی نسب، میری اولاد کا سلسلہ، میرے خاندان کا سلسلہ چلے گا تو حامد رضا کے نسب سے چلے گا، حامد رضا کی اولادوں سے چلے گا۔ اور آج اعلیٰ حضرت کا جتنا بھی خاندان موجود ہے، یہ سارا کا سارا خاندان حضور حجت الاسلام کی نسب سے جاری ہے، اور انشاءاللہ عز و جل قیامت تک جاری رہے گا۔ حضور حجت الاسلام کو اپنے والد ماجد سرکار اعلیٰ حضرت سے عشق رسول کی وہ مبارک گھٹی ملی تھی کہ آپ کا سراپا وجود ہی عشق رسول کی گواہی دیا کرتا تھا۔ حضور حجت الاسلام کے ایک مرید اور خلیفہ جن کا نام تھا مفتی عنایت اللہ قادری رضوی حامدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے اپنی زندگی کا کچھ حصہ حضور حجت الاسلام کی بارگاہ میں گزارا۔ انہوں نے حضور حجت الاسلام کو دیکھا، اور یہ خود بیان کرتے ہیں کہ سرکار حجت الاسلام رحمۃ اللہ تعالی علیہ اتنے بڑے عاشق رسول تھے کہ جب آپ تدریس سے یعنی مدرسے میں پڑھانے سے اور دارالافتاء میں فتویٰ دینے سے فارغ ہو جاتے تھے تو آپ اس کے بعد اپنے جو بھی وقت بچتا تھا اس وقت میں آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کثرت سے درود پاک پڑھتے رہا کرتے تھے، دیگر اوراد و وظائف پڑھا کرتے تھے۔ فرماتے ہیں کہ حضور حجت الاسلام کے جسم پر ایک پھوڑا نکل آیا، اور وہ زخم اتنا زیادہ شدید ہو گیا کہ ڈاکٹرز نے کہا کہ اس کا آپریشن کے سوا کوئی دوسرا علاج نہیں ہے، ہمیں اسے آپریٹ کرنا ہی پڑے گا، اور آپریشن کے لیے ہمیں آپ کو نشہ دینا پڑے گا، بے ہوش کرنا پڑے گا۔ تو سرکار حجت الاسلام فرماتے ہیں، مجھے کتنی دیر کے لیے بے ہوش کیا جائے گا؟ ڈاکٹرز کہتے ہیں تقریباً 2 گھنٹے کے لیے آپ کو بے ہوش کرنا پڑے گا۔ حضور حجت الاسلام ڈاکٹرز کی بات سن کر غضب میں آ جاتے ہیں اور فرماتے ہیں 2 گھنٹے کے لیے مجھے غافل کرنا چاہتے ہو، 2 گھنٹے کے لیے مجھے بے ہوش کرو گے؟ میں تو ایک لمحہ بھی اللہ کے رسول کی یاد کے بغیر نہیں گزار سکتا، تو میں 2 گھنٹے کیسے بے ہوش ہو کر کے انہیں اپنے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یاد کے بغیر گزار دوں گا؟ تمہارا کام آپریشن کرنا ہے، تم اپنا کام کرو، میرا کام رسول اللہ کو یاد کرنا ہے، میں ان کو یاد کروں گا، تم اپنا کام کرو، میں اپنا کام کروں گا۔ یہاں تک کہ ڈاکٹرز نے بنا بے ہوش کیے ہوش کے عالم میں حضور حجت الاسلام رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا آپریشن کرا، اور سرکار حجت الاسلام رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اسی حالت میں جب آپریٹ کیا تو ادھر ڈاکٹرز آپریشن کرتے جاتے تھے، ادھر سرکار حجت الاسلام رحمۃ اللہ تعالی علیہ درود شریف پڑھتے جاتے تھے۔ تو وہ آپریشن کا نہ درد محسوس ہوا نہ تکلیف محسوس ہوئی، بلکہ تقریباً 2 گھنٹے کے بعد آپریشن مکمل ہوا، اور حضور حجت الاسلام مسکراتے ہوئے باہر تشریف لائے، اور وہی ہوا، ڈاکٹرز نے اپنا کام کرا، انہوں نے اپنا کام کرا، ڈاکٹرز نے آپریشن کرا، سرکار حجت الاسلام نے اپنے محبوب کو یاد کرا۔ یہ ان کا عشق رسول تھا کہ آپریشن جیسی سخت علاج کا بھی انہیں درد محسوس نہیں ہوا، کیونکہ انہوں نے تو خود کو یاد الہی میں عشق رسول میں ڈبا دیا تھا۔ اور اسی طریقے سے حضور حجت الاسلام کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں آپ کے مفتی عنایت اللہ قادری حامدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، فرماتے ہیں کہ ایک دن حضور حجت الاسلام درس حدیث دے رہے تھے، حدیث شریف پڑھا رہے تھے، تو حدیث شریف پڑھاتے پڑھاتے حدیث شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زلفوں کا تذکرہ آ گیا،
تو حضور حجت الاسلام رسول اللہ کی زلفوں کا تذکرہ پڑھ کر ارشاد فرماتے ہیں، وہابی کہتے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہماری مثل بشر، ہماری طرح بشر ہیں معاذ اللہ۔ میں کہتا ہوں اگر زمین و آسمان کاغذ بن جائیں، سمندر سیاہی بن جائے، درخت یہ جتنے پیڑ ہیں قلم بن جائیں، زمین و آسمان کے تمام جن انسان فرشتے مل کر لکھنے کے لیے بیٹھ جائیں، تو ہمارے اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ زمین و آسمان ختم ہو جائیں گے، سمندر خشک ہو جائیں گے، کلمیں گھس جائیں گی، ختم ہو جائیں گی، لکھنے والے تھک ہار کے بیٹھ جائیں گے، لیکن یاد رکھو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زلف مبارک کے ایک بال کی بھی شان ختم نہیں ہو سکتی، کیونکہ اللہ نے میرے محبوب علیہ السلام کو وہ بلند و بالا مقام عطا کیا ہے کہ کوئی ان کی کما حقہ تعریف کر ہی نہیں سکتا ہے۔ حضور حجت الاسلام اس طریقے سے سراپا عشق رسول کا ایک آئینہ بن چکے تھے، اور ان کی ذات سے لوگوں نے فیض حاصل کرا، اور وہی فضل و کمال ہم نے حضور تاج الشریعہ کے چہرے میں دیکھا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور حجت الاسلام کے حسن و جمال کا صدقہ عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔